بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سب لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ، اور سر عباس تابع صاحب کی ہمارے ساتھ نشست میں موجودگی ہمارے لیے باعث فخر ہے، اس لیے کہ یہ موجودہ جو ہمارا دور ہے اس کے بہت نمایاں، بہت مشہور اور بہت ہی قابل احترام شاعر ہیں، اور ہم سب خوش نصیب ہیں کہ آج ہمیں ان کی صحبت نصیب ہوگی، جس میں ہم ان کی شاعری بھی سنیں گے اور ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوگی، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اتنا بڑا شاعر جو ہے وہ کن تخلیقی کیفیات سے گزرتا ہے۔ عباس تابع صاحب 1961 میلسی وہاڑی میں پیدا ہوئے اور 1986 سے درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ ان کی 5 کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں: تمہید، آسمان، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، پروں میں شام ڈھلتی ہے، عشق آباد۔ اور ان کی کچھ شاعر ہوتے ہیں جن کی کچھ اشعار مشہور ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ساری زندگی انہی اشعار کی وجہ سے اپنی شہرت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ عباس صاحب کی یونیک بات یہ ہے کہ ان کی شاعری میں وہ چند اشعار نہیں بلکہ یہ جو بھی لکھتے ہیں وہ امر کر دیتے ہیں، اور یہ اپنی نئی چیزوں سے بھی اتنے ہی زیادہ پاپولر، اتنے ہی مقبول ہوتے جا رہے ہیں جتنا پرانی چیزوں سے۔ تو ان کے پاس بہت خزانہ ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں اپنی نئی چیزیں پڑھتے ہیں اور وہ بہت پسند کی جاتی ہیں۔ تو ان کی غزل کے 2 شعر میں پڑھوں گی جو کہ میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ہو جس نے نہ سن رکھے ہوں، بھلے وہ ادب کا ذوق کم رکھتا ہو یا زیادہ رکھتا ہو، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ادب کا ذوق نہ رکھتا ہو، کیونکہ فطری طور پر ہر ایک کے اندر ایک ادبی ذوق تو موجود ہوتا ہے، وہ بھلے کم ہے یا زیادہ ہے۔ تو وہ 2 شعر میں پڑھنا چاہوں گی۔ پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے۔ واہ واہ واہ! پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے۔ ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت، ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت، لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا ہے، واہ واہ! لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ عباس تابع صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر فرحت دیبا صاحبہ، طارق بلوچ صحرائی صاحب اور خواتین و حضرات، میں بہت شکر گزار ہوں دی اسپیس کا کہ مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا گیا۔ میں گفتگو کا آدمی ہوں نہیں، لیکن یہ طارق بلوچ صحرائی صاحب کا حسن نظر ہے، حسن سماعت ہے کہ انہوں نے گفتگو کے لیے مجھے بلا لیا۔ میں جس علاقے میں بیٹھا ہوں اس علاقے سے مجھے اشفاق احمد صاحب اور بانو قدسیہ آپا کی خوشبو آ رہی ہے۔ داستان سرائے اور پھر اس داستان سرائے کا ختم ہونا، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے ہم بھلا نہیں سکتے، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ جا کر بھی وہیں رہتے ہیں، وہ کہیں نہیں جاتے۔ پہلے ایک گھر میں رہتے تھے، پھر اب ہر گھر میں رہتے ہیں جانے کے بعد۔ اور بڑے لوگ عموماً جو بلندی پہ ہوتے ہیں، بلندی پہ چیزیں بہت کم نظر آتی ہیں نیچے والوں کو۔ چوٹی پہ بیٹھا ہوا شخص نیچے سے بہت مشکل سے نظر آتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ چوٹی پر وہی ہوتا ہے۔ اور یقیناً اشفاق احمد، بانو آپا، اسی طرح کے وہ ادبا جن کا خمیر جو ہے وہ صوفیزم سے پھوٹا ہے، ان کی زندگی یہی ہے۔ وہ شہرت سے بھاگتے ہیں وہ شہرت سے بھاگتے ہیں، لیکن شہرت ان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ لیکن وہ اپنی بلندیوں پر بیٹھے دنیا کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ یقیناً ان کی روحیں ہمیں دیکھ رہی ہوں گی، ہمیں سن رہی ہوں گی کہ ہمارا ان سے تخاطب ہے، وہ ہمیں سن رہے ہیں، ان کی محبت ہے۔
ڈاکٹر فرح دیبا صاحبہ نے بڑی محبت کا جو بیان دیا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نوازش ہے، محبت ہے کہ وہ ایسا سمجھتی ہیں کہ میں شاعری کرتا رہتا ہوں اور مسلسل کرتا رہتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے، میں بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ میں کچھ برس پہلے نیو یارک میں تھا، تو ایک چینل نے مجھ سے انٹرویو کیا۔ انہوں نے کہا آپ نے یہ 2-4 شعر اچھے کہے ہیں، پھر نہیں کہا کوئی شعر اچھا۔ تو میں نے انہیں کہا جی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، یہی 2-4 شعر کہے ہیں، اللہ نے مجھے یہی دیے ہیں، جب وہ دیتا ہے تو میں لکھ لیتا ہوں، میرا زور نہیں ہے۔ اگر میرا زور ہوتا اچھے شعر کہنے پر تو میں سارے شعر ہی اچھے کہتا۔ تو تخلیق کا معاملہ جو ہے وہ عجیب و غریب معاملہ ہے، اس پہ ہمارا زور نہیں ہوتا۔ جب ہم یہ طے کر کے چلیں کہ ہمارا زور نہیں ہے، یہ رب اظہار کی ودیعت ہے، وہ جب چاہے ہمیں شعر دے دے اور جب چاہے نہ دے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کنارے جو میں سو رہا تھا اپنا جال پھینک کر، کنارے جو میں سو رہا تھا اپنا جال پھینک کر، میری گرفت میں مہ تمام کیسے آ گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جال پھینک کے سو جاتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو ہمارے جال میں 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات بھر ہم بیٹھے رہتے ہیں، کوئی شعر ہو جائے، کوئی مصرع ہو جائے، اور رات سفیدی میں بدل جاتی ہے لیکن کوئی مصرع نہیں ہوتا۔ یہ اس پہ ہے ایک بڑا عجیب، ایک میں سمجھتا ہوں مسٹیریس کام ہے تخلیق کا کام جو ہے، کچھ اس کی مجھے تو آج تک سمجھ آئی نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک مسلسل جستجو کا کام ہے۔ بعض لوگ اپنی سکسیس سٹوری سناتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سکسیس جو ہے یہ کہیں پہنچ جانے کا نام نہیں ہے، سکسیس جو ہے مسلسل سفر کا نام ہے، کہ اگر آپ مسلسل سفر کرتے رہیں اور آخری سانس تک بھی سفر میں رہیں تو یہ کامیابی ہوتی ہے، اور میں اسی کا ہی ماننے والا ہوں اور کوشش کرتا رہتا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ شاعر جو ہوتا ہے شروع میں کچھ چیزیں ایسی کہہ لیتا ہے، یہ اللہ دے دیتا ہے اسے، اور وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ بس میں اسی سے ہی بڑا شاعر بن گیا ہوں۔ اصل میں اللہ جو ہے وہ نواز کر آزمائش میں ڈالتا ہے۔ سب سے بڑی آزمائش ان کی ہوتی ہے جنہیں نوازا جاتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ یہ کتنا میری نوازش کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ ہمارے اکثر شعراء جوانی میں 2-2 4-4 غزلیں ایسی کہہ لیتے ہیں جو امر غزلیں بھی ہوتی ہیں، ہمیشہ رہنے والی بھی ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داری ڈالی ہوتی ہے اس پر یہ لوگ اسے بھول جاتے ہیں، اس پر پورا نہیں اترتے۔ ویسے بھی 25 سال کی عمر تک شاعر جو ہوتا ہے، ہر آدمی شاعر ہوتا ہے، بعد میں پریکٹسنگ پوئٹ بن جاتا ہے، ریاضت کرتا رہتا ہے، اور اسی ریاضت کو اگر وہ کرتا رہے، وہ اپنی جھولی پھیلا کے بیٹھا رہے، اپنا جال سمندروں میں ڈالتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اسے نوازتا رہتا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ لے کہ جیسے وہ شعر آسانی سے ہو گئے، بعد میں بھی آسانی سے ہو جائیں گے۔ دیکھیے شعر آسانی سے ہی ہوتے ہیں لیکن بڑی مشکل کے بعد۔ رودکی فارسی کا بڑا مشہور شاعر ہے، اس نے کہا کہ جن مصروں کو کہنے میں میری راتیں سفید اور دن سیاہ ہو گئے، جب لوگوں نے سنا تو انہوں نے کہا واہ سبحان اللہ کیا آمد کے مصرے ہیں۔ تو محنت اتنی ہونی چاہیے کہ نظر نہیں آنی چاہیے، اب محنت کا ثمر نظر آنا چاہیے، محنت نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ شاعری کی یہ معراج ہوتی ہے کہ شعر لگے ایسے سہولت سے کہا گیا ہے، جب اس شعر کو کوئی کہنے لگے تو اسے پتہ چلے کیسے مشکل سے کہا گیا ہے۔ یہی چیز ہوتی ہے سہل ممتنع جسے ہم کہتے ہیں
کہ شعر لگے آسان اور کہنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک بات کر کے پھر میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا۔ ہمارا دور جو ہے اس میں معذرت کے ساتھ ہر آدمی ایروگنٹ ہو گیا ہے، ہم انا پرست ہو گئے ہیں۔ خدا پرست ہونے کی بجائے ہم نے انا کی پوجا جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ ایک صوفی سے کسی نے پوچھا کہ انا کیا ہوتی ہے؟ اس صوفی نے کہا کہ آپ زمین کھودیں۔ سننے والے نے کہا جی کھودیں تو اس سے مٹی نکلے گی، کہتے اور کھودیں، کہتے مٹی نکلے گی، کھودتے چلے جائیں، کہتے وہ کھودتے چلے جائیں آخر میں اس کے نیچے سے پانی نکلے گا۔ تو اس نے کہا جو مٹی تھی آپ کے اور اس شیریں پانی کے درمیان وہ فالتو مٹی انا ہے، وہ آپ کی ایگو ہے۔ اگر آپ اس کو ہٹا کے سائڈ پہ رکھ دیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ ہم جب جاتے ہیں گھر سے طے کر کے جاتے ہیں ہمارا یہ سٹیٹس ہے، یہ ہمیں پروٹوکول ملنا چاہیے۔ اگر آپ گھر سے سوچ کے آئیں کہ آپ ایک فقیری رستے پہ چل رہے ہیں، آپ کو کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا پروٹوکول آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اس کی کیا تکریم ہے۔ تو یہ انا جو ہے جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے کسی بھی شعبے میں، ہمارے ہاں جتنی بھی آپ ادب سے لے کے سیاست تک، سیاست سے لے کے مذہب تک کسی بھی شعبے میں چلے جائیں تو لڑائی جو ہے وہ دلائل کی نہیں ہے، لاجیکل لڑائی نہیں ہے، وہ اناؤں کی لڑائی ہے کہ لوگوں کی انائیں جو ہیں وہ ٹکرا رہی ہیں کہ کسی نے کہہ دیا کہ بس یہی سچ ہے۔ دیکھیے ہم سچ کا فیصلہ خود کیوں کر لیتے ہیں، ہم دوسروں کو کیوں نہیں کرنے دیتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں خود طے کر لیتے ہیں کہ ہمارا یہ مقام ہے اور ہم اس طرح کے ہیں اور ہمارا یہ سچ ہے۔ دیکھیے ضروری نہیں کہ ہمارا سچ سب کے لیے سچ ہو، صرف ایک ہستی ہے جس کا کہا سب کے لیے سچ ہے، وہ اللہ ہے۔ باقی ہمارا کہا، میرا کہا میرے لیے سچ ہو سکتا ہے، اس محفل میں بیٹھے 4 لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ اگر میں یہ طے کر لوں کہ یہ سب کیوں نہیں مانتے مجھے تو یہ میری انا ہوگی، جھوٹ ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیے اشفاق احمد کا ہی ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 متضاد چیزیں بھی بیک وقت سچ ہو سکتی ہیں۔ 2 انسان بات کر رہے ہیں تو اگر آپ غور کریں وہ دونوں میں اختلاف بھی ہے اور وہ دونوں جو ہے وہ اپنی جگہ سچ ہے، لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت عجیب و غریب ہو گیا ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، ایک فیصل آباد کا شاعر ہے ثناء اللہ ظہیر، اس کا شعر میں آپ کو سناتا ہوں، بڑے مسائل حل کر دیتا ہے وہ شعر۔ کہتا ہے کہ میں دے رہا ہوں تمہیں خود سے اختلاف کا حق، میں دے رہا ہوں تمہیں خود سے اختلاف کا حق، یہ اختلاف کا حق ہے مخالفت کا نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم جو ہیں کسی سے اختلاف رائے کریں تو وہ اسے دشمنی سمجھ لیتا ہے۔ جب تک ہم یہ رویہ تبدیل نہیں کریں گے میرے خیال میں معاشرہ ترقی کر نہیں سکتا۔ ایک تو ہمیں ایروگنٹ ہونے سے بچنا پڑے گا، دوسرا یہ ہے کہ مکالمہ جو ہوتا ہے، دیکھیے مکالمہ ہی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے۔ میں ایک دفعہ گورنمنٹ کالج لالا موسیٰ میں پڑھاتا تھا، یہ 89-90 کی بات ہے۔ سمر ویکیشنز آئیں، میں نے سوچا کہ میں اپنے شہر جاتا ہوں، میرا شہر ہے میلسی۔ لائبریری سے میں نے کوئی 25-30 کتابیں خریدیں کہ ایشو کروائیں، اور وہ کتابیں لے کے میں چلا گیا اور میں نے طے کیا میں نے ملنا نہیں کسی سے۔ 10-15 دن میں کتابیں پڑھتا رہا۔ 15-16 دن کے بعد میں نے سوچا
کہ یہ کتابیں تو ان کتابوں کو تو میں سمجھ رہا ہوں، کیا یہ کتابیں بھی مجھے سمجھ رہی ہیں؟ جب یہ سوال ہوا تو مجھے انسان کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں پھر اس تنہائی سے باہر نکلا اور دوستوں سے ملا اور ڈائلاگ کیا۔ ہم نے اصل میں ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ ابھی کوئی 10 برس 20 برس پہلے کی بات ہوگی۔ ہم یہاں باتوں میں کہتے تھے کراچی میں ہمسایہ کو نہیں جانتا، کسی کو ساتھ والے کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس گھر میں کیا قیامت برپا ہو گئی ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لاہور میں بھی یہی کچھ ہو گیا ہے کہ ساتھ والے گھر کو نہیں معلوم، ہمیں بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ادھر کیا قیامت برپا ہو گئی۔ کیا ہمیں یہ سکھایا گیا تھا؟ ہمیں تو سکھایا گیا تھا کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ تو ہمیں یہ چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا، اور یہ بڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ میں شاعری کو بھی ایک طریقہ سمجھتا ہوں۔ یہ بحثیں ہوتی رہیں کہ ادب برائے ادب ہوتا ہے، ادب برائے مقصدیت ہوتا ہے، اور ادب برائے فنا ہوتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے جو بھی شعر اچھا لگتا ہے، میں جب اسے پڑھتا ہوں تو میرے اندر ایک تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار اس نے میری کسی ایسی کیفیت کو ایڈریس کیا ہے جو کیفیت میرے نالج میں نہیں تھی، اور اس کیفیت کو میں سمجھ رہا ہوں۔ اور کیفیت جو ہے وہ شعر پڑھ کے اگر بار بار پڑھیں گے آپ تو آپ کی وہ کیفیت جو ہے جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے وہ سیٹل ہو جائے گی۔ یعنی ہمارے وجود روحانی کے علاج کے لیے ایک وجود جسمانی ہے، ایک وجود روحانی ہے۔ بعض لوگ تو وجود روحانی کا اقرار نہیں کرتے۔ خیر ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے، کوئی کرتا ہے کرے، نہیں کرنا کرتا نہ کرے۔ کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب روز ازل کہا گیا لست بربکم، تو اللہ کی گواہی روحوں نے دی، ٹھیک ہے، اور وہی روحیں ہیں جو آپ کے اور میرے جسموں کے اندر موجود ہیں۔ ان کی تکمیل ہو گئی تھی اس زمانے میں، ہم اس تک پہنچ نہیں پا رہے۔ ہم جو ہیں اپنے بدن کے اس میں ہیں، بدن کی اپنی جگہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ایک چیز روح ہے، اس تک پہنچنا جو ہے وہ بھی ہمیں بہت ضروری ہے۔ صوفیاء کا رستہ ہے یہ۔ میں تو خیر صوفی نہیں ہوں، لیکن صوفیاء کا ماننے والا ہوں، ان کو بہت پڑھتا ہوں، اور ان کی چیزیں جو ہیں وہ مجھے سمجھ بھی آتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک پڑھ رہا تھا کہ ایک صوفی 2000 روپے لے کے رسول اللہ کی زیارت کرواتے تھے۔ یہ تذکرے میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، تو جو لوگ دیتے تھے پیسے ان کو زیارت ہو جاتی تھی۔ ایک دن بیگم نے کہا کہ مجھے بھی زیارت کروا دو، تو صوفی نے کہا کہ 2000 روپے دو۔ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس تو نہیں ہے، گھر میں تو پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے دوں؟ اس نے کہا نہیں، میں 2000 کے بغیر زیارت نہیں کرواتا۔ خیر وہ انکار کر کے چلے گئے، اور وہ خاتون رونا شروع ہو گئی۔ روتے روتے اسے نیند آ گئی، اور نیند میں اسے رسول اللہ کی زیارت ہو گئی۔ صبح اٹھ کے کہتی ہے تم نے مجھے انکار کر دیا، اور میرے پاس پیسے نہیں تھے اس وجہ سے، اور مجھے تو زیارت ہو گئی۔ تو اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے، میں ان سے پیسے اس لیے لیتا ہوں کہ انہیں تکلیف پہنچے، انہیں رنج ہو۔ اصل میں جو درد ہوتا ہے ہمارے دل میں، کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ ہمیں مقصد تک پہنچانے میں آسانی فراہم کرتی ہے۔ یہ غریب لوگ آتے ہیں زیارت کے شوق میں، امیر تھوڑی آئے گا کوئی۔ وہ بیچارے پتہ نہیں کہاں کہاں سے پیسے اکٹھے کر کے آتے ہیں، اور وہ پیسے اس نے کہا کہ میں غریبوں یتیموں ان کو دیتا ہوں، میں اپنے پاس نہیں رکھتا۔ میرے پاس پیسے ہوتے تو گھر میں ضرور ہوتے۔ اصل میں جو کہا گیا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو یہ درد دل جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اس درد دل سے کام نہیں لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں آسانیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مختلف فنون جو ہیں، فنون لطیفہ جو ہیں، کسی بھی آپ فن کو لے لیں، وہ فن جو ہے
وہ ایک رستہ ہے جس پر ہم چلتے ہوئے کہیں پہنچ جاتے ہیں یا سفر میں رہتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ادا جعفری کا شعر میں نے جب پڑھا بہت بچپن میں تو مجھے اس وقت ہی یہ سمجھ آ گئی تھی بات، کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس رہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے۔ تو آپ کسی بھی رستے سے چلنا شروع کر دیں تو پہنچنا وہیں ہے۔ یہ رستے ایک ہی جگہ پہنچتے ہیں، آپ کسی بھی رستے سے۔ میں تو بلکہ کوئی انکار کرتا ہے نا کہ کہتا ہے جی میں بلیور نہیں ہوں، میں نے کہا کتنے بڑے نان بلیور ہو؟ کہتا بہت بڑا۔ میں نے کہا اور زیادہ بڑے ہو جاؤ۔ کہتا ہے اس کا کیا؟ میں نے کہا ایوری ایکشن ہیز ریئیکشن۔ میں نے بڑے بڑے نان بلیور دیکھے ہیں، میں اب 59 برس کا ہونے والا ہوں، ایسے ایسے نان بلیور کہ جو مجھے لگتے تھے کہ یہ کبھی نہیں مانیں گے، جب تک خدا کو سامنے نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے۔ ابھی زندہ ہے وہ، ہر بات پہ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ انکار کا بھی ایک رستہ ہے اور ادھر ہی جاتا ہے۔ انکار کر لو، کچھ تو کرے نا خلوص کے ساتھ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں خلوص نہیں ہے۔ ہم انکار بھی فیشن میں کرتے ہیں، اقرار بھی فیشن میں کرتے ہیں، سارے کام بس دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ بھائی کوئی کام کر لیں آپ، لیکن اس میں شدت ہونی چاہیے۔ ہم محبت کرتے ہیں، اس میں بھی خلوص نہیں ہوتا۔ میں تو بلکہ کئی اس پہ میں نے لیکچرز بھی دیے ہیں کہ محبت جو ہے یہ بھی ہمارے دور میں شاید نہیں پائی جاتی، بلکہ اب تو کوئی مجھے بتاتا ہے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو محبت ہوئی ہے یا محبت کا وہم ہو گیا ہے؟ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک آدمی، وہم بھی اتنا ہی شدید ہوتا ہے جتنی شدید محبت ہوتی ہے۔ اور وہم، یہ وہم ہی ہوتا ہے نا جس میں کوئی آدمی جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، کوئی امام مہدی کا دعویٰ کر دیتا ہے، اور کوئی عاشق ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ دعوے وہم میں ہوتے ہیں، اور وہم جو ہے اس سے بچنے کا طریقہ ہے کوئی۔ میر صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ توہم کا کارخانہ ہے، یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا کہ اگر آپ وہم کو سمجھ لیں تو وہم سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ نے وہم پر ایمان لے آئے اپنے تو مارے جائیں گے۔ تو بہت سے لوگوں کو ہمارے ہاں محبت کا وہم ہو جاتا ہے، جب وہ وہم بریک ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ روتے پیٹتے ہیں اور تھوڑے دنوں بعد پھر ایک نئی محبت کے وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کھیل چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے دل لگی کے لیے، وقت گزاری کے لیے، لیکن محبت جو ہے اسے سمجھنا پڑے گا کہ محبت کیا ہے۔ رئیس فروغ کہتا ہے کہ عشق وہ کار مسلسل ہے کہ ہم اپنے لیے ایک لمحہ بھی پسنداز نہیں کر سکتے۔ تو ایک لمحہ بھی ہمارے اپنے لیے نہیں ہوتا بھائی، تو ہم اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ بس میرا خیال میں کوئی سوال ہے تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ آپ اپنی شاعری شاعری سنا دیتا ہوں بس۔ لیکن یہ کہ جو نئے لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں ہیں، ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کن کو پڑھیں اور کیا ان کے کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس پہ بھی میں بہت تفصیل سے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ یہ فن ہے، شاعری یا فنون لطیفہ، نام سے ہی ظاہر ہے کہ فن ہے۔ فن جو ہوتا ہے وہ کتاب پڑھ کے نہیں سیکھا جاتا، وہ کسی صاحب فن کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھا جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ہے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایک تو شاعری الہام ہوتی ہے، جیسے شاعری آئی ہے بس اسی طرح سنا دو، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اگر اسے کوئی مصرع ادھر سے ادھر کریں تو یہ تو کوئی بات ہی تو الہام کے خلاف بات ہے، لہٰذا جو لکھتے ہیں وہ سنا دیتے ہیں۔ دیکھیے راز صورت میں اسی طرح ہی شاعری آتی ہے، لیکن اس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، چیزیں جو ہوتی ہیں انہیں آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ہاں بہت لیک کرتی ہے۔ لیکن اب میں تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں کہ یوتھ میں ایک اویئرنیس پیدا ہوئی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ سیکھنی چاہیے۔
ابھی یوتھ میں اتنے بچے بچیاں شاعری کر رہے ہیں. شروع میں جس طرح سوشل میڈیا کے ساتھ وہ بہہ گئے, اب انہیں احساس ہو رہا ہے کہ نہیں, ہمیں کچھ سیکھنا پڑے گا, کہ سیکھے بغیر جو ہے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس کے لیے جو ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اپنے آس پاس کوئی بزرگ جو ہے جو شاعری کا ایک استاد ہو, جو شاعری سمجھتا ہو, اس کے پاس بچوں کو بھیجنا چاہیے. بچے جائیں گے, وہ انہیں سکھائے گا. اگر نہیں سیکھیں گے تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے ہمارا زمانہ تھا, یہ میں بات کر رہا ہوں 83 کی. 83 میں احمد ندیم قاسمی صاحب کے جریدہ فنون میں چھپنا شروع ہوا. 3 مہینے ہم غزلوں پہ 2-3 غزلوں پہ لگے رہتے تھے, کوشش کرتے رہتے تھے کہ ایسی غزل ہو جائے کہ قاسمی صاحب یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں چھپ سکتی. ایک چیلنج ہوتا تھا ہمارے اندر, ایک جذبہ ہوتا تھا کہ یار یہ کرنا ہے ہم نے. جب وہ غزل چھپ کے آتی تھی تو ایک سکون ہوتا تھا کہ ہماری محنت کا ثمر جو ہے وہ ہمیں مل گیا ہے. پہلے زمانے میں بھی کہا جاتا تھا کاتا اور لے بھاگی, لیکن یہاں تو کاتنے سے پہلے لے بھاگنے والا معاملہ ہے. ایسے بچے بچیاں جو کچھ آتا ہے ان کے ذہن میں لکھ کے اور اسے وہ اس پہ فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں, اور سب واہ واہ ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اور ان بچوں کو یہ احساس شاید اب ہونے لگا ہے. میں چونکہ بہت ملتا رہتا ہوں اور کچھ سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں, میرا فرض ہے کہ میں بتاؤں انہیں کہ بھائی آپ کے پاس ایک میڈیم ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو لکھیں وہ اس پہ ڈال دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ احمد فراز صاحب کا جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد ایک ویو آئی ایسی اس پہ واٹس ایپ پہ کہ جس بچے کے ذہن میں جو بھی آیا اس نے آخر میں فراز لگا کے چلا دیا. سب کو یاد ہے یہ ہوا. اچھا, اب یہ چیز جو ہے یہ کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ لوگوں کو, بچوں کو سمجھایا جا رہا تھا کہ یہ ہنرمندی کوئی چیز نہیں ہوتی, تم جو لکھو گے یہی ہوگا. انہیں لگا دیا گیا اس کام پہ. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر آدمی کا مقصد کہیں نہ کہیں پہنچنا ہوتا ہے. کیا کبھی ہم نے کبھی یہ سنا تھا کہ ایک بندہ لاہور پہنچ کے بھی وہ کہے کہ میں لاہور نہیں پہنچا؟ اب یہ ہو گیا ہے. ہم انتظار کرتے تھے کہ یار ہم یہ فنون میں چھپ رہے ہیں, یا زمانے میں ریڈیو تھا, ریڈیو کے بعد ٹی وی پہ مشاعرے, کہ یار ہمیں مشاعرے میں بلا لیں, ہمارے شعر کہیں پہنچ جائیں. یہ خواہش ہوتی تھی اور مشکلات تھیں پہنچنے میں. میں پہلی بار 1996 میں گیا دبئی. اس سے پہلے مجھے امریکہ سے رات کو فون آیا, یہ موبائل تو تھے نہیں ہمارے پاس, یہ لینڈ لائن سے. تو مجید اختر صاحب حیات ہیں, انہوں نے فون کیا رات 2 بجے کہ میں آپ کو امریکہ بلانا چاہتا ہوں. میں نے سوچا, میں نے انہیں کہا, میں آپ کا نام جانتا ہوں, اگر آپ واقعی وہی بول رہے ہیں, رات 2 بجے ایک آدمی کو اٹھا کے اس سے کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ مجھے کس نے بلانا ہے امریکہ؟ بھئی ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا نا کہ ہم کسی طرح پہنچ سکتے ہیں. اس کے بعد اگلے سال مجھے دبئی بلا لیا گیا, انہیں بھی میں نے یہی کہا. پھر 1997 سے امریکہ میں جانا شروع ہوا. الحمدللہ کوئی 40-45 بار میں جا چکا ہوں اور جاتا رہتا ہوں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ جب محنت کر کے کہیں جانے کی سوچتے ہیں نا, ہم نے تو وہ بھی نہیں سوچی, اللہ پہ چھوڑی ہے. محنت کرنا مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. اب کیا ہے کہ میں چونکہ صرف شاعری پہ ہی گفتگو کو فوکس کر رہا ہوں, اب بچے جو ہیں
ایسے ایسے بچے میں جانتا ہوں جن کے یوٹیوب چینل ہیں اور 2-2 ملین ان کے ویور بھی ہیں اور پتہ نہیں وہ سبسکرائبر بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وہ جو سناتے ہیں وہ شاعری نہیں ہے۔ مجھے کراچی کی ایک خاتون ہیں، میں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں تاکہ کوئی اور خاتون نہ سمجھ لے کہ میرے بارے میں بات کی گئی ہے۔ یاسرہ رضوی، شاید آپ لوگ جانتے ہوں، آپ جانتے ہوں گی، ان کے ہر ویڈیو پہ کئی ملین ویورز ہوتے ہیں۔ مجھے دبئی سے فون آیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس برس مشاعرے میں یاسرہ رضوی کو بلانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی میں تو نام نہیں سنا، میں واقعی سوشل میڈیا، اب خیر کووڈ کی وجہ سے میں خود بھی یوٹیوب چینل بنایا اور چیزیں جو ہیں وہ کچھ کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے تو ملینز میں ان کے ویورز ہیں اور وہ بڑی کامیاب ترین شاعرہ ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں پتہ کر لیتا ہوں۔ کراچی میں نے کسی دوست کو فون کیا، انہوں نے 2-3 کلپ بھیج دیے، وہ میں نے سنے، اس میں ایک مصرع بھی وزن میں نہیں ہے۔ یوٹیوب چینل دیکھا اور ایسے داد کے ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا زمانہ آ گیا ہے، مطلب اگر ہمیں یہ سہولت ملی ہے سوشل میڈیا کی تو ہم اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہے صحیح۔ خیر میں نے انہیں کہا بھئی یہ تو میرے نزدیک شاعرہ نہیں ہے، اداکارہ ہیں، اور اداکارہ بھی بہرحال وہ اداکار ہی بتا سکتے ہیں کیسی اداکارہ ہیں، میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا۔ تو میں جب وہاں گیا دبئی تو وہ وہاں موجود تھیں۔ اب وہ پڑھنے آئی ہیں تو انہوں نے کہا نہ میں غزل لکھتی ہوں، نہ میں نظم لکھتی ہوں، میں غزم لکھتی ہوں۔ یہ وہ پڑھا ہوا ہے، اس پہ اپنا کلپ ہے موجود، آپ دیکھ لیجئے۔ وہ غزم انہوں نے سنائی۔ اب وہاں جو بیٹھے تھے وہ تو سوشل میڈیا والے لوگ نہیں تھے، وہ تو بھائی شعر سننے والے تھے۔ وہ انہوں نے وہ ہنسنے لگے اور وہ آ گئیں واپس۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہنچ کے بھی نہیں پہنچی۔ یہ المیہ ہے کہ لوگ پہنچ کر بھی کہیں نہیں پہنچ پا رہے، پہنچیں گے اسی وقت جب وہ سیکھیں گے، اور سیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ودیعت ہوتی ہے، ایک موضوع طبع ہے بچہ، ایک اچھی آواز والا ہے، ایک اچھے پینسل ورک کرتا ہے بچہ، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، یہ اللہ دیتا ہے نا اتنی چیزیں۔ ایک اچھی آواز ہے، یہ تو اس کے والدین کا کام ہے یا اس بچے کا کام ہے کہ کسی استاد کے پاس جا کے سیکھے، کوئی راگ سیکھے اور اس کے بعد جو ہے وہ آئے سامنے۔ اگر وہ نہیں سیکھتا ٹھیک ہے، شہرت تو مل جاتی، شہرت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ شہرت جس میں عزت ہو وہ بہت مشکل کام ہے، اور عزت کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے۔ داد و تحسین نے ہم کو نہ کہیں کا چھوڑا، ہوتے بے داد تو ہم شعر پہ محنت کرتے۔ تو یہ بے داد ہونا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ ضروری چیز ہے، اور بچوں کو میں اکثر یہ گفتگو مجھے کرنی پڑتی ہے کہ ایک اویئرنیس جہاں تک میں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں پروفیسر بھی ہوں، ایک کالج میں پڑھاتا ہوں، وہاں بھی بچوں سے یہ باتیں کرتا ہوں کہ بیٹا چیزیں جو ہے نا وہ سیکھو، ایک تجسس پیدا کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو خلوص جو ہوتا ہے اس کے ذریعے آدمی سیکھ بھی لیتا ہے، اور جو خلوص سے سیکھا ہوا ہوتا ہے اس کی صاحب علم سے اگلی منزل ہے صاحب باطن ہونا۔ تو صاحب باطن جو ہے وہ ہمیں اس دور میں چاہیے، اور میں طارق بلوچ صحرائی صاحب کا ایک معتقد بھی ہوں، ان کی تحریریں میں نے پڑھی ہیں، اور میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ صوفیاء کے تذکرے جو ہیں ان سے تو سب نے استفادہ کیا، ہمارے جتنے بھی صوفیاء ہیں ان کے ہاں جملوں کے جملے صوفیاء کے ہیں، ان کے تذکرے پڑھیں، فوائد الفواد پڑھ لیں آپ، تذکرہ غوثیہ پڑھیں، اور پڑھیں صوفیاء نے کیا کیا باتیں کی ہیں، کیونکہ روح کے وہی سوالات ہیں، آدمی کے وہی سوالات ہیں، وہ سوالات کرتا ہے اور اس کے وہی جواب ہیں۔ تو ہمارے
ماضی قریب میں کئی ایسے لوگ جو عملی صوفی نہیں ہیں. دیکھیے اشفاق احمد کا بڑا پن دیکھیے, وہ اپنے آپ کو صوفی نہیں کہتے تھے, وہ کہتے تھے میں تصوف کا جرنلسٹ ہوں. کہیں سے کوئی اچھا جملہ ملا تو اسے انہوں نے پاس آن کیا, بتایا کہ یار ایک بابے نے ہمیں بتایا ہے, یہ بات کی ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں ان کو اگر میں دیکھوں, یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے, پھر کبھی بات کریں گے. جیسے اوشو کو آپ دیکھ لیجئے, اوشو کی تحریریں آپ پڑھیں, اس کی تقریریں سنیں, تو اس نے بھی صوفیاء کے تذکرے, وہ ہندی صوفی ہوں, کسی بھی تصوف تو ہر مذہب میں موجود ہے, اور ان کے صوفیاء کے ہاں بھی وہ باتیں ہیں, وہ سب اس نے اس کے یہاں ذہن کی چپ میں موجود تھی. سائیکالوجی کا بڑا ماہر تھا وہ, پھر اس کے بعد یوگا جانتا تھا. وہ ساری چیزوں کو پھر ملا کے اس نے اس میں کوئی سیکس کا تڑکا بھی لگایا, اور وہ ایک ایسا بریک تھرو اسے ملا کہ اس کے ماننے والے آج بھی بہت ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ سارا کچھ میں دیکھتا بھی رہتا ہوں, پڑھتا بھی رہتا ہوں. طارق بلوچ صحرائی کا جو مسئلہ مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ ان تذکروں میں جو جملے صوفیاء کے ہیں, طارق بلوچ صحرائی نے ان سے انسپیریشن لی ہے. یہی وجہ ہے کہ طارق بلوچ صحرائی کے افسانوں میں جو جملے ہوتے ہیں ان میں ایک کوٹیبلٹی ہوتی ہے, کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ افسانے کا کوئی جملہ آپ سنائیں. ابھی آج ہی میں ایک ان کا افسانہ پڑھ رہا تھا, تو اس میں ہر لائن پہ میں سوچتا رہا کہ یار جیسے ہم شعروں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ ضرب المثل شعر ہے, تو ان کے تو بھائی ضرب المثل جملے ہیں اور کریٹیو جملے ہیں, اور افسانے میں ایک نیا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے طارق بلوچ صحرائی کی صورت میں. اور سب سے بڑی اچھی بات جو مجھے ان کی لگتی ہے وہ وہی بات ہے ان کی عاجزی. مجھے تکبر نہ ذاتی طور پہ پسند ہے, نہ کوئی متکبر پسند ہے سوائے اللہ کے. اللہ کو یہ زیب دیتا ہے تکبر, اور کسی کو نہیں دیتا. ایسے لوگوں سے میں تھوڑا سا فاصلے پہ رہتا ہوں جو آپ کو ملیں اور کہیں کہ بہت دن ہو گئے ہیں ملے ہوئے, اس اتوار کو وقت نکالیے, مل کے میری باتیں کریں گے. تو میں ان چیزوں سے تھوڑا سا دور بھاگتا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ صحرائی صاحب کی تحریریں پڑھوں, اور جو اس ڈومین میں جو لوگ لکھتے ہیں ان کو پڑھا جائے. تو ان لوگوں کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ ادب کے سر پر بہت ذمہ داری ہے, پہلے بھی ہر دور میں رہی ہے, لیکن اب بہت زیادہ ذمہ داری ہے. یہ ساری چیزیں, یہ گرد جو ہے یہ بیٹھ جائے گی. دیکھیے سوشل میڈیا بناتا بھی ہے اور گراتا بھی ہے. بڑے لوگ میں نے بنتے ہوئے بھی دیکھے ہیں اسی دور میں, اور پھر انہیں گرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, کیونکہ اس میڈیم پہ سٹے کرنا مشکل کام ہے, کیونکہ اب چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے گزرتی ہیں. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ہم ٹی وی ڈرامے کا جو ایک سین ہے وہ بعض اوقات 15 منٹ کا سین بھی ہوتا تھا. ہیروئن رو رہی ہے اور وہ بیٹھا دیکھ رہا ہے, افسوس کر رہا ہے, 15 منٹ گزر گئے اسی میں. لیکن اب نہیں ہے, اب چیزیں جو ہے نا ایسے تیزی سے گزر رہی ہیں. اس تیزی سے گزرتے ہوئے دور میں سٹے کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں اسی طرح ہی سٹے کر سکتے ہیں اگر ہم بہت پیچھے سے جا کر آئیں, کلاسکس کو بسر کریں. اگر ہماری فوٹنگز ٹھیک ہوں گی, تربیت ٹھیک ہوگی, اس کے بعد ہی ہم کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں. کھڑے کھڑے کبھی لانگ جمپ نہیں لگتا, اس کے لیے بہت پیچھے جا کے بھاگ کے آنا پڑتا ہے. جی میں چاہ رہی تھی تھوڑی سی شاعری سن لیں, پھر ہم سوال. شاعری آخر میں شاعری پر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ہنر کا ذکر کیا شاعری کا بطور آرٹ, جو کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جگر اور جوش سے لے کر حفیظ اور جالب تک, یعنی ایک تو اس کی شاعری کی لٹریری ویلیو ہے کرافٹ میں یا ہنر آرٹ میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شاعر کی کامیابی میں اس کے ایز اے پرفارمنگ آرٹ جو اس کا حصہ ہے, اس کو کبھی ترنم سے, کبھی کسی نہ کسی یعنی مشاعرے میں پیش کرنا یا لوگوں میں پیش کرنے کا, اس کی جو پرفارمنگ آرٹ والی سائڈ ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر شعراء کی کامیابی میں ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے. تو آپ نے جیسے ایک جدید دور کے کچھ
जैसे यूसरा विशाल की, तो आप क्या समझते हैं कि इसका जायज़ तनासब क्या बनता है लिटरेरी वैल्यू के एतबार से, और साथ में उसका एज ए परफॉर्मिंग आर्ट जो शायर की कामयाबी में एक वो क्या एक जायज़ तनासब क्या? देखिए बात ये है, शायरी और बतौर ख़ास मुशायरा ये परफॉर्मिंग आर्ट तो है, इससे कोई इनकार नहीं है। जैसे ड्रामे में एक किरदार है, वो किसी से कह रहा है कि मुझे आपसे मोहब्बत है, चीख के कहेगा या हल्के लहजे में कहेगा, ठीक है ना। अब मसला ये है कि हमारे एक शायर थे जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे, राहत इंदौरी, बड़े मैंने उनके साथ मुशायरे पढ़े। वो परफार्मर था, लेकिन वो परफार्म अपनी शायरी के ऐन मुताबिक करता था। अगर वो कहता है ना किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो ठीक है ना, इसमें वो चीख के पढ़ सकता है, किसी को बता सकता है। अगर वो हल्के लहजे में पढ़ता है तो वो नहीं है। मसला ये है कि लोगों ने ये समझ लिया कि मुशायरा 100% परफॉर्मिंग आर्ट है। जॉन एलिया अपनी शायरी के मुताबिक सही परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब ये समझ लिया जाए कि परफॉर्मिंग की वजह से या परफॉर्मेंस की वजह से ये सब दाद मिल रही है, ये गलत बात है। यही वजह है कि जॉन एलिया और राहत इंदौरी के बाद एक पूरी नस्ल आई जो चीख चीख के शेर सुनाती है। शेर वो बड़े दबंग लहजे में सुनाते हैं, शेर बैठे हुए होते हैं, कुछ भी नहीं होता शेरों में, ये आप भी जानते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। बाल बढ़ा लेने से और चीख के अपने आप को सूफ़ी बताने से इस तरह नहीं होता। अगर आप सूफ़ी हैं तो पता चलता है कि यार ये सूफ़ी पढ़ रहा है शेर। अगर आपका लहजा बुलंद लहजा है, अगर आप शेर पढ़ रहे हैं तो उसके मुताबिक आप पढ़ेंगे तो सब एक्सेप्ट करेंगे। ये नहीं है कि आपकी शायरी जो है वो बिल्कुल मरियल किस्म की है और आप सुल्तान राही की तरह शेर पढ़ रहे हैं तो कौन सुनेगा शेर। ये जो ना यहाँ कंट्राडिक्शन पैदा हुई है। परफॉर्मिंग आर्ट है, मैं समझता हूँ, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन ये होती हैं कि फैज़ साहब परफॉर्मर थे, नहीं थे, ठीक है। वो अपने ऐसे जैसे महफ़िल में सुना रहे हैं, मुशायरे में भी ऐसे ही सुनाते थे, ठीक है। और होते होते उसको कितनी महबूबियत हासिल हुई उस पढ़ने को। आज भी अभी कोई यहाँ आप ऑडियो पे चला दें तो एक लम्हे के लिए आप जो है ना वो आवाज़ आपको खींच लेगी। और वो इतनी महबूबियत थी कि अहमद फराज ने कोशिश की कि मैं उस तरह पढ़ूँ। अहमद फराज तो परफॉर्मर नहीं थे। बहरहाल इस ज़माने की मजबूरी है, अगर कोई समझाने के अंदाज़ में शेर पढ़ता है तो अच्छी बात है, लेकिन उतना ही समझाए जितना समझाना चाहता है। अगर किसी पे रोब डाल के कोई मतलब वो करना चाहता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह के लोग कई आए और कई चले गए। कोई और सवाल आप पूछना चाहें? अच्छा जी। ये जो अमल होती है इसका इंसान का अपना कंट्रोल होता है या नहीं? आगे तो आगे नहीं, कोई इसको फैसिलिटेट करने का। देखिए मैं इसका भी मैं बताता हूँ। आमद को मैं समझता हूँ इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। किसी की तैयारी नहीं है, पैदाइशी तौर पे वो शायर है, शेर तो कहेगा। अब तैयारी क्या है, इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि एक बच्चा गाड़ी सीखता है चलानी, ड्राइविंग सीट पे बैठता है। शुरू में वो जब स्टीयरिंग को इतना पकड़ के बैठता है कि भाई ये कहीं इधर उधर गाड़ी ना लग जाए, ये बाजुओं में ऐसे मसल्स पुल हो जाते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो लॉन्ग ड्राइव से आता है तो घर में एक लम्हे के लिए सोचता है ये गाड़ी मैंने जाग कर चलाई है या सो कर चलाई है। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अच्छा, वो क्या है,
اس کی مسلسل پریکٹس نے اس کے ریفلیکسز ڈیولپ کر دی ہیں. جتنی کوئی ریاضت کرے گا نا اس کے ریفلیکسز اتنے ہی ڈیولپ ہوتے جائیں گے. وہ ریفلیکسز کا ڈیولپ ہونا جو ہے بیسیکلی یہ آمد کے لیے تیاری ہے. اگر ایک گھٹا آئی ہے امٹ کے، آپ کے پاس ڈیم نہیں ہے تو اس پانی کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ نے اگر برتن نہیں رکھے پانی بھرنے کے لیے، کوئی چیز نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. گھٹا تو آئے گی، بارش تو ہوگی، سیلاب تو آئے گا، وہ آمد تو ہوگی، لیکن آپ کی تیاری نہیں ہے. تیاری ہونی چاہیے کہ جب رب سخن کا کرم ہو، کچھ شیر ہونے لگیں تو آپ کی ریاضت اتنی ہو کہ آپ اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ تیاری جو ہے یہ تو مشکل کام ہے جو ہم نے من حیث القوم چھوڑ دیا ہوا ہے. یہ جب تک نہیں اپنائیں گے ہم واپسی ہماری نہیں ہوگی. آپ کی شاعری میں نیچر کا بہت ہے، پودے، پرندے، چڑیاں. یہ آپ گاؤں سے ہونے کا یا پیڑوں کا سربت حسین نے سب سے پہلے ایک پیڑوں کو نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہم ایسے اسٹیٹمنٹ ہی دینی چاہیے ہمیں. پیڑ اور پرندے کی جو علامت ہے ہمارے یہاں جدید شاعری میں شکیب جلالی سے شروع ہوتی ہے. شکیب جلالی کے ہاں اگر آپ دیکھیں تو گلے ملا نہ کبھی چاند بخت ایسا تھا، ہرا بھرا بدن اپنا درخت ایسا تھا. تو یہ کیا تھا کہ نہ اتنا تیز چلے سر پھری ہوا سے کہو، شجر پہ ایک ہی پتا دکھائی دیتا ہے. تو یہ شکیب جلالی ہے. میں سمجھتا ہوں جدید غزل کا جتنی بھی میجری ہے اور وہ شکیب سے چلتی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ شہزاد احمد کے ہاں جلتی بجھتی آنکھیں میں ایسی میجری موجود ہے کہ شعر سناتا ہوں کہ پتھر نہ پھینک دیکھ ذرا احتیاط کر، ہے سطح آب پر کوئی چہرہ بنا ہوا ہے. تو یہ ہم کریڈٹ جب کسی ایک کو دے دیتے ہیں نا تو وہ نہیں ہے مناسب. بس ثروت بہت اچھے شاعر ہیں لیکن جہاں سے بات چلی ہے ہمیں وہیں سے بات کا ذکر کرنا چاہیے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، بچپن سے مجھے میری تربیت کا حصہ تھا کہ میں چڑیوں کو دانہ ڈالا کرتا تھا. والد صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، اور جس دن میں ان کا دانہ پانی ڈالنا بھول جاتا تھا اس دن مجھے ڈانٹ پڑتی تھی. تو ایک تو وجہ یہ ہے پرندے سے میری دلچسپی جو ہے. پھر اس کے بعد میں نے باقاعدہ پرندوں کی سائیکی، ان کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کی. کتاب الحیوان ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں ہر پرندے کی نفسیات موجود ہے. اگر آپ اسے پڑھیں گے تو آپ بہت مزہ آئے گا. میں ایک دفعہ ہیوسٹن میں گالویسٹن بیچ پر ایک دوست ہمیں لے گیا، تو رستے میں اس نے ایک ڈبل روٹی لی اور ساتھ کوئی وہ بٹر وغیرہ نہیں لیا. میں پریشان ہوا، میں کہ یار یہ کو ہمارے کھانے کے لیے لے رہا ہے، ساتھ کوئی بٹر وٹر کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے کھائیں گے ہم. وہاں جب پہنچے تو اس نے ایک پیس نکالا اور ٹکڑے کر کے یوں اچھالنے لگا. اچھا وہ بھی مجھے عجیب سا لگا. اس نے جب 5-6 ٹکڑے اچھالے تو سر کے اوپر سیگلز کی ایک چھتری بن گئی. وہ جیسے جیسے آگے جا رہا ہے وہ سیگلز اوپر ہے اور یہ پھینکتا ہے اور وہ کیچ کرتے ہیں. ہمیں بھی لگا دیا. اظہر جاوید صاحب تھے میرے ساتھ اور میں تھا. میں تھوڑا سا جوان تھا اس زمانے میں، تو میں نے بھی شروع کر دیا. اچھا اس میں ایک کمزور سیگل تھا، وہ اسے کوئی کیچ نہیں کرنے دیتا تھا. میں اب اس ضد میں نے بنا لی کہ جس وقت یہ کیچ کرے گا میں اس وقت چھوڑوں گا. آپ یقین کیجئے مجھے 2-3 گھنٹے لگ گئے، اور بالآخر اس کمزور سیگل نے جو ہے وہ ایک ٹکڑا کیچ کیا. اور اس کے بعد میں آیا اور کچھ 4 دن میں یہ مالش کرواتا رہا اپنے کندھوں کی. یہ سوج کا ہے بازو. تو مجھے اندازہ ہوا کہ پرندوں میں بھی طبقاتی نظام ہے، کوئی کمزور اور وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ وہاں بھی موجود ہے. تو پرندوں سے اس طرح بھی مجھے دلچسپی ہے. پھر میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ
سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی جو ہے وہ پرندے کے ذریعے بھی آتی تھی. پرندہ بولتا ہے نا، تو پرندہ جو ہے اس کی آواز کو ڈی کوڈ صرف پیغمبر کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو بے لفظ آواز ہے جو ہمیں اثر کرتی ہے ہم پر، یہ غیب کی آواز ہے. اب بھی پرندوں کے ذریعے وہ غیب کی آواز ہم تک پہنچتی ہے، لیکن ہم اسے وہ نہیں کر سکتے. شاعری میں دیکھیے وہ عالم تاب تشنا کا ایک شعر سناتا ہوں کہ کوئی اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، کسی مقام سے چڑیوں کا کوچ کر جانا. تو یہ جو ہوتی ہیں یہ چیزیں میں نے انہیں واچ بھی کیا ہے، انہیں دیکھا بھی ہے، پرندوں کی آوازیں بھی میں سنتا ہوں اور بہت لطف آتا ہے. تو اس لیے یہ میں کرتا ہوں. اور درخت جو ہے، درخت پہ بھی میں نے بڑا غور کیا ہے. میں انسان کے ساتھ درخت کو ملا کے دیکھتا ہوں. افسوس کہ اشرف المخلوقات ہم ہیں، لیکن ایک صوفی کی ساری علامتیں جو ہیں وہ درخت میں موجود ہیں. ہم پہ اگر تھوڑا سا برا وقت آیا، ہم یہاں سے بھاگ کھڑے ہوں گے. ابھی خدا نہ خواستہ زلزلہ آنا شروع ہو تو ہم سب بھاگ کے باہر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، درخت جو ہے وہ کہیں نہیں جاتا. درخت چھوڑ کے اپنی زمین نہیں جاتے. عرفان صدیقی کا مصرع ہے کہ درخت کھڑا ہے وہیں، ہمارا کوئی ایک بچھڑ جائے، ایک کوئی بچھڑ جائے، ہم چیختے ہیں، دھاڑتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو گیا. درخت کے وجود سے لاکھوں پتے اگتے ہیں اور وہ ایک وقت میں اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. درخت ٹنڈ منڈ ہو جاتا ہے، وہیں کھڑا رہتا ہے. درخت ثمر دیتا ہے. درخت کبھی نہیں کہتا کہ میری چھاؤں میں فلاں بیٹھے اور فلاں نہ بیٹھے. وہ سب کے لیے چھاؤں ہے. پھر یہ ہے کہ درخت پر شدید گرمی میں وہ وہیں کھڑا رہتا ہے. اقبال ساجد کا شعر ہے کہ اپنی ہے وہ مثال کے جیسے کوئی درخت اوروں کو چھاؤں سونپ کے خود دھوپ میں جلے. یہ درخت ہوتا ہے، یہ ولی یہی ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے گرمی سہ رہا ہے اور ہمیں نیچے وہ دے رہا ہے، اپنا چھاؤں دے رہا ہے. تو درخت میں جو بھائی وہ انتظار کرتا ہے اچھے موسم کا، اور اس انتظار اور صبر کے نتیجے میں اسے پھر ایک نئی نشو و نما ملتی ہے. تو درخت سے میں بہت سیکھتا ہوں، اور مسلسل درختوں سے باتیں کرنا اور جانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ میرے صرف شاعری میں نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں میری زندگی کا حصہ ہیں. شعر سنا دوں اب میں، یا کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال ہے تو شاعری سے متعلق ہے. اچھا، میرا ایک جی آپ بتائیے. سوال یہ تھا کہ میں غلط بھی ہو سکتی ہوں اپنی سمجھ میں، لیکن ایک عمومی رویہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو سینئر شعراء ہیں ان کی کچھ لابیز بنی ہوتی ہیں، اور وہ پھر اپنے ہی پسند کے جو لوگ ہیں انہی کو پرموٹ کرتے ہیں اور انہی کو مشاعروں میں بلائیں گے. اور ایک اور سوال اس کے ساتھ وہ یہ کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی نئی صنف کو ایکسیپٹ کرنے میں لوگوں کو بہت دقت ہوتی ہے. حالانکہ اگر ہم ویسٹرن شاعری کو دیکھیں تو وہاں بہت نئے نئے تجربات ہوئے، ان کو لٹریچر کا حصہ بنایا گیا. لیکن یہاں پہ ہم ایک عرصے سے، لمبے عرصے سے اس بحث میں ہے کہ صرف شاعری جو ہے وہ صرف غزل ہی ہے، یا پھر ہم پابند نظم جو ہے اس کو شامل کرتے ہیں. لیکن جب آزاد نظم یا نثری نظم کی بات آتی ہے تو وہاں ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایک تنقیدی خاص رویہ رکھتے ہیں. تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ دو سوال ہیں اور بڑے تفصیل طلب سوال ہیں. دیکھیے، لابی جہاں تک ہے، میں اب یہاں آیا ہوں دی اسپیس میں. آپ مجھے 2-4 بار بلائیں گے. اگر بلایا، میں آتا رہا، طارق بلوچ صحرائی صاحب سے میری محبت کا سلسلہ بن گیا، آپ لوگوں سے بن جائے گا.
باہر یہی میسج بن جائے گا انہوں نے ایک لابی بنائی ہوئی ہے. کیا محبت کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا اگر چند محبت کرنے والے کہیں جمع ہو جاتے ہیں تو اسے آپ لابی کہیں گے؟ بات یہ ہے لابیز ہونی چاہیے. میں اس کو پازیٹیو معنوں میں لیتا ہوں. جیسے ہمارے 72 فرقے ہیں. ایک صوفی سے پوچھا گیا کہ یہ 72 فرقے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مزاجوں کے مطابق ہیں. ہر آدمی کا ایک کسی میں رقت ہے، کسی میں سخت گیری ہے، کسی میں عشق کا جذبہ ہے، تو اس کے مطابق فرقے ہیں، ان مزاجوں کے مطابق ہیں. خیر صوفی نے یہ کہا کہ جناب ایک حرم ہے، اس کے 72 دروازے ہیں، آپ ادھر سے چلے جائیں ادھر سے چلے جائیں، جانا تو اندر ہی ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اگر آپ چیزوں کو پازیٹیو طریقے سے دیکھنا شروع کریں گے تو ان کی پازیٹیوٹی آپ کو محسوس ہوگی باقاعدہ. اچھا، اب ادب میں لابیز جو ہوتی ہیں یہ آپ کو الرٹ رکھتی ہیں. آپ کے خلاف کوئی لابی ہے، آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے، کرنی چاہیے پرواہ. یہ نہیں کہ ان کے خلاف وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں، نہیں، ضرورت نہیں ہے. دوست جو ہوتے ہیں وہ کہا جاتا تھا نا دوست آئینہ ہوتا ہے. آج کل کے دوست آئینہ نہیں ہوتے، دشمن آئینہ ہوتا ہے. وہ آپ کو جب کہے گا نا کہ آپ یہ کیا شاعری ہے، یہ تو غلط شاعری ہے، یہ تو چربا ہے، یہ تو فلاں ہے. اچھا، آپ کو اس نے سوچنے کا موقع دیا، آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ کہیں ٹھیک تو نہیں کہہ رہا. اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو ریئیکشن میں نہ ڈالیں، آپ کو اپنے سامنے خود کو بٹھا کے سوال کریں کہ یار اس نے کہیں یہ ٹھیک بات تو نہیں کی. آپ کو اپنی شاعری، اپنی شخصیت، اپنے معاملات ری تھنک کرنے کا موقع مل جائے گا. تو جتنا یہ آپ کے مخالفین آپ کو زندہ رکھتے ہیں اور سوال کر کے آپ کو سکھاتے ہیں تو اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے. بات صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کو اختلافات کو ذاتی دشمنی سمجھ لیا جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا. میری کردار کشی بھی کی گئی کئی بار، میں نے کبھی پرواہ نہیں کی، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے ان کا یہ ظرف ہے کہ انہوں نے یہ کیا، میرا یہ ظرف ہے میں نے یہی کرنا ہے. کہ ایک حکایت پڑھی تھی کہیں کہ ایک بچھو نے کہا اسے بھینس سے کہ مجھے دریا پار کرا دو. تو اس نے کہا میری پیٹھ پہ بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا، سب نے سنا ہوا ہے. بیچ دریا میں جا کے اس نے ڈسنا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ میں تجھے پار لے جا رہی ہوں، تو یہ کر رہا ہے. وہ کہنے لگا وہ تیرا ظرف ہے، یہ میرا ظرف ہے. تو بھائی جس کا جو ظرف ہے اس نے یہی کرنا ہے. باقی میں آپ کو یہ بتاؤں، لابیز اب تو ہیں نہیں، لابیز نہیں ہیں. لابیز میں آپ کو بتاؤں کیا سوشل میڈیا پہ کون سا ایسا شاعر ہے جو پوری دنیا جسے نہیں جانتی؟ اگر پھر بھی اسے نہ بلایا جائے اور وہ پہنچ کر بھی نہ پہنچے تو اس میں لابیز کا کوئی قصور ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں؟ نہیں ہے لابیز، کوئی لابی نہیں ہے. لابی ہمارے دور میں ہوتی تھی. ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہوا بھی میری مرضی کے بغیر لاہور کی باؤنڈریز کراس نہیں کر سکتی. ہم نے تو یہ سنے، وہ لابیز ہوتی تھیں. اب کہاں لابیز ہیں؟ کوئی لابی نہیں. اگر کوئی ایک بندہ اپنے آپ کو لابی سمجھتا ہے تو وہ الگ چیز ہے، کیونکہ یہاں تو ون مین آرمی بہت ہے ہمارے ہاں جو ہے نا. پہلے کچھ بڑے گروپ ہوتے تھے، پھر پتہ چلا 4 لوگوں کے، اب تو ہر آدمی گروپ ہے. تو لابیز تو نہیں ہے. یہ ذہن سے ہمیں نکال دینا چاہیے. دوسری بات رہی نثری نظم کی. دیکھیے میں ذاتی طور پہ نثری نظم کا قائل ہوں. میں نثری نظم بہت پڑھتا ہوں. میں اگر اس پہ گفتگو شروع کر دوں بہت لمبی بات ہو جائے گی کہ سارا شگفتہ، تنویر انجم، افضال احمد سید، نسرین انجم بھٹی سے لے کے آج تک بھی جہاں جہاں میں نثری نظم دیکھتا ہوں وہ میں پڑھتا ہوں. نثری نظم لکھنا انتہائی مشکل کام ہے، میں نہیں لکھ سکتا. شاید میری جو کیمسٹری ہے اس میں غزل شامل ہو گئی ہے.
جب آپ یہ کہتے ہیں کہ غزل ہی ایکسیپٹ کی جاتی ہے اور نثری نظم ایکسیپٹ کیوں نہیں کی جا رہی، اب اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیے، آپ تاریخ ادب اردو اٹھا کے دیکھ لیں، بہت سی اصناف سخن تھیں جو آج نہیں ہیں۔ قصیدہ تھا، واسوخت تھی، شہر شوب تھا، مثنوی تھی، ٹھیک ہے، مخمس، مسدس، مثلث، مسجع، یہ چیزیں ساری تھیں، خمسات لکھے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ مرثیہ، یعنی انیس اور دبیر نے مرثیے کو کہاں تک نہیں پہنچایا، پہنچ نہیں پاتے ہمارا ذہن کہ اتنی امیجینیشن کہاں سے آ گئی۔ ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، اتنی شدت اور ایسی امیجینیشن، یہ مرثیہ تھا۔ اچھا، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان تمام اصناف کا سمبلزم، مضامین غزل نے سمیٹ لیے۔ غزل نے کربلا کے سارے استعارے جو ہیں وہ غزل میں آ گئے۔ اب پڑھیں نا، افتخار عارف کو پڑھیں، عرفان صدیقی کو دیکھیں، اور کئی لوگ ہیں جو کربلا کا استعارہ ان میں آتا ہے۔ مثنوی سحر البیان پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، کیا اس میں کہانی ہے، اساطیری انداز ہے، اساطیری علامتیں جو ہیں وہ ثروت حسین کے ہاں آ گئیں۔ 70 کی دہائی کے جو شعراء ہیں خاص، ان کے ہاں اساطیری علامتیں ہیں ساری۔ شہر شوب جو ہے، کیا غزل میں شہر شوب نہیں ہے؟ آ گیا شہر شوب۔ واسوخت جو محبوب سے ناراض ہوں تو ہم کوئی ایک دو شعر ایسے بھی لکھ دیتے ہیں، میں تو خیر نہیں لکھتا، لیکن سب لوگ جو ہیں وہ لکھ دیتے ہیں کہ جناب محبوب سے غصہ نکالتے ہیں اس پہ۔ تو ہر صنف جو ہے اس کی جو ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کی روح وہ غزل نے سمیٹ لی۔ اچھا، اب نثری نظم جو ہے، نثری نظم میں بھی ایک آہنگ ہوتا ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھتے، وہ ایسے نثر لکھ دیتے ہیں، چھوٹے بڑے جملے لکھ کے، اور کہتے ہیں ہماری نثری نظم ہے۔ نہیں ہوتی نثری نظم۔ نثری نظم کا ایک آہنگ ہے جو نثر سے الگ ہے، جسے محسوس کیا جا سکتا ہے، ابھی ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا، اس کا آہنگ ہے۔ اور میں تو شاید جو لمحہ موجود میں غزل لکھی جا رہی ہے اس کی نسبت میں نثری نظم کو بہت انجوائے کرتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے سارا شگفتہ کی میں کلیات لایا، پھر تنویر انجم کے مجموعوں کا ایک انتخاب چھپا ہے، پھر میں نے ایک جگہ افضال احمد سید کی نثری نظمیں دیکھیں جن میں صوفیانہ مضامین تھے۔ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یا نثری نظم جو ہے وہ رہ جائے گی، یا پھر غزل رہ جائے گی، وہ نثری نظم کے موضوعات کو، اس کی ڈکشن کو اپنے اندر سمیٹ لے گی۔ پھر غزل کا جو کام ہے نا، کمال ہے جو اور کسی خطے میں نہیں ہوا۔ یعنی ایران میں کتنی غزل تھی، نہیں رہی۔ ہمارے ہاں غزل کو ایسے شاعر مل گئے جو غزل کی سینسیبلٹی کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ مثلا ایک دو تین مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ منیر نیازی، احمد ندیم قاسمی نے ایک شعر کہا، انداز ہو بہو تیری آواز پا کا تھا، دیکھا نکل کے گھر سے تو جھونکا ہوا کا تھا۔ یعنی ہوا کے جھونکے پہ محبوب کی آہٹ کا گمان ہوا، یہی مضمون ہے نا۔ اس کے بعد منیر نیازی کا شعر آتا ہے، کہتے ہیں ازل سے ہے جو سفر میں یہ وہ بلا ہی نہ ہو، کواڑ کھول کے دیکھو کہیں ہوا ہی نہ ہو۔ وہاں ہوا بلا کے درجے پہ فائز ہو گئی ہے، لیکن کواڑ کھول کے دیکھو، ٹھیک ہے۔ جب بات اور کچھ وقت گزرنے کے بعد سینسیبلٹی کیسے چینج ہوتی ہے کہ دستک نے ایسا حشر اٹھایا کہ دیر تک، دستک نے ایسا حشر اٹھایا کہ دیر تک، لرزاں رہا ہے جسم بھی زنجیر در کے ساتھ۔
آج کوئی آپ کو 10 تک رات کو خدا نہ خواستہ 1-2 بجے کوئی بیل بج جائے تو آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا یہ سوچتے ہیں محبوب آیا ہوا ہے ملنے کے لیے؟ ٹھیک ہے نا. غزل میں یہ کمال ہے کہ غزل جو ہے وہ سینسیبلٹی کو چینج کرتی رہتی ہے. اچھا اس میں پھر یہ بھی ہوا کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ غزل کو باہر سے تبدیل کیا جائے. یہ غزل باہر سے تبدیل نہیں ہوتی بھائی، یہ اندر سے ہی تبدیل ہوتی ہے. یہ باطنی طور پہ ہی چینج ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ غزل ہے. اور پھر غزل پہ کئی زمانے آئے کہ اس میں ایک لاٹ آ گئی شاعروں کی جو بہت ہی کمزور شاعر ہوتے ہیں. یہ ہر دور میں رہا ہے. میر کے زمانے میں میر صاحب اتنے نہیں جانے جاتے تھے جتنا قلندر بخش جرأت کو جانا جاتا تھا. قلندر بخش جرأت نے ایک مشاعرہ پڑھا اور وہ چھتیں اڑا دیں انہوں نے. تو آ کے بیٹھے تو میر صاحب سے پوچھتے ہیں میر صاحب کیسا پڑھا میں نے؟ تو میر صاحب نے کہا میاں تم یہی چوما چاٹی کہہ لیا کرو، شاعری تمہارے بس کی بات نہیں. ٹھیک ہے. آج قلندر بخش جرأت کا میرا خیال میں اس محفل میں کسی کو شعر یاد نہیں. میں چونکہ تاریخ کا طالب علم ہوں اس لیے یہ مثالیں مجھے یاد رہ جاتی ہیں، لیکن میر کے غالب کے کس کو شعر یاد نہیں ہے؟ تو دیکھنا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وقت کے ساتھ بھی چلنا ہے اور وقت سے آگے بھی سوچنا ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ شارٹ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں کہ بس یہ لمحہ اچھا گزر جائے بعد میں دیکھ لیں گے. نہیں، خواب دیکھنے چاہیے. خواب اچھی چیز ہے. زندگی میں تھرل ہونی چاہیے. پھر میں ایک جو بات شروع میں کرنا چاہ رہا تھا وہ مجھے ابھی ذہن میں آئی. دیکھیے تھرل جو ہے نا زندگی میں وہ نارسائی سے رہتی ہے. رسائی سے تھرل ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ یعنی ہمارے ہاں کئی لوگوں نے کوشش کی کہ شہرت کے سارے معیارات حاصل کر لیے جائیں، جتنے سرکاری اعزازات ہیں وہ بھی حاصل کر لیے جائیں. ٹھیک ہے، وہ بھی حاصل ہو گئے. جتنے تمغے تھے سب ہو گئے. آخر میں نشان حیدر بچ گیا، اس کے لیے شہید ہونا پڑتا ہے. وہ ملنا مشکل تھا. وہ ساری چیزیں حاصل ہو گئیں. اب دیکھو حاصل ہونے کے بعد آدمی کی زندگی میں ایک تھرل ختم ہو جاتی ہے. بشیر بدر کا شعر میں آپ کو سناتا ہوں. میں دوسرے لوگوں کے شعر اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں ان سے چیزیں سیکھتا ہوں، زندگی سیکھتا ہوں. اور مجھے اچھا لگتا ہے اگر مجھے آپ کسی وقت بلائیں کہ دوسروں کے اچھے شعر سناؤ، میں بہت سناؤں گا آپ کو. بشیر بدر کہتا ہے اب کسے چاہیں کسے ڈھونڈا کرے، تو بھی آخر مل گیا اب کیا کرے. تو رسائی جو ہوتی ہے وہ ہماری تھرل ختم کر دیتی ہے. نارسائی کی قسم اتنا سمجھ میں آیا، احمد ندیم قاسمی. جب نارسائی کی قسم اتنا سمجھ میں آیا، جب حسن جب ہاتھ نہ آیا تو خدا کہلایا. پھر فراز صاحب نے بھی اسی مضمون کو کہ جب تلک دور ہے تو تیری پرستش کر لیں، ہم جسے چھو نہ سکیں اس کو خدا کہتے ہیں. نظم کا آخری شعر ہے نارسائی کا اب یہ میں کھٹکا کہاں، تو وہ چھوٹا سا لڑسا بچہ کہاں. نظم اینڈ ہے یہ. سر ایک کوشچن ہے میرا خیال ماشاءاللہ آپ اس کا مجھے جواب دے سکتے ہیں کہ جب ہم نئی جنریشن سے بات کرتے ہیں تو واضح ایک فرق نظر آتا ہے ہمیں، اولڈ اسکول آف تھاٹ، نیو اسکول آف تھاٹ. تو سر آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اولڈ اسکول آف تھاٹ اور نیو اسکول آف تھاٹ کو برج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ یا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، وہ بہت آگے نکل جائیں گے. اور پھر یہ کیسے میچ کیسے ہوگا، ہم کیسے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ سکیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نیو جنریشن کی بات سنیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اسے سنب کرنا شروع کر دیں گے نا تو بات نہیں ٹھیک ہوگی. اس سے ڈائلاگ کریں.
بات کریں. مثلا میری بیٹی ہے 7th کلاس میں پڑھتی ہے, میں اسے کبھی کبھی اکیلے گاڑی میں بٹھاتا ہوں, لے جاتا ہوں. میں پوچھتا ہوں بیٹا آپ ناراض تو نہیں مجھ سے؟ اچھا اس کی ناراضی کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی, وہ فلاں چیز میں نے کہی تھی وہ آپ نے لے کے نہیں دی. دیکھیں بچوں کو انوالو کریں اپنے ساتھ. بچے جب انوالو ہوں گے, وہ کلاس کے بچے ہوں, اپنے بچے ہوں. اب مصیبت یہ ہے نا کہ ہم بڑے چھوٹے سب گھر جاتے ہی اپنا اپنا موبائل کھول لیتے ہیں, سب لگے ہوئے ہیں. بچہ کھولے تو ہم اسے ڈانٹتے ہیں, اور تھوڑے دیر بعد ہم خود وہ موبائل چلا رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے, یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونے کی طرف جا رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوگا, نہیں, یہ ہوتا ہی نہیں ہے. زندگی آگے بڑھتی ہے, پیچھے نہیں جاتی. رکی ہوئی محسوس ہوتی ہے لیکن نہیں, زندگی چل رہی ہوتی ہے. یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کووڈ نے کتاب کو بہت ریوائیو کیا ہے. آن لائن بہت کتاب بکی ہے. اب بھی ہمارے جو پبلشر دوست ہیں ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں کتاب کی سیل میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ کتابوں کی پتہ نہیں آخری صدی ہے اور پتہ نہیں کیا ہے, ایسا نہیں ہے. کتاب کا ایک لمس ہوتا ہے اور وہ لمس ہمیں اچھا لگتا ہے اور بچوں کو بھی اچھا لگے گا. تھوڑا وقت گزرنے دیجئے, ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن بچوں کے سامنے ایکٹ وہ کریں جس کی ان سے آپ کو توقع ہے. اب ہمارے باہر میں امریکہ میں دیکھتا ہوں, 20-22 برس سے میں دیکھ رہا ہوں گھروں میں, جدھر بھی دیکھیں اس پہ دیکھیں اپنا فریج پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے, سارے کلمے لکھے ہوئے ہیں. ادھر وہ کلاک لگا ہوا ہے تو وہ اس میں 5 وقت کی اذان آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ہر طرف یہی ماحول ہے. اچھا اب بچہ گھر میں یہ ماحول دیکھتا ہے, اسکول جاتا ہے تو اس کو یہ ماحول وہاں نہیں ملتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب جو سربراہ خانہ ہے اس کی اپنی زندگی الگ ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا, میں نے کہا یار گھر آپ آیت الکرسی یاد کرا رہے ہو اور سب کو جو ہے نا وہ اس طرح کا کہ جیسے آپ نے مولوی بنانا ہے, اور آپ کی اپنی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں, تو یہ منافقت ہے. منافقت جب ہم اس بنیاد پہ جب تربیت کریں گے بچوں کی تو نہیں ہوگی. اگر واقعی کوئی آیت الکرسی پر عمل کرتا ہے, اس کا ذکر کرتا ہے اور وہ بچے کو بتاتا ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ بچہ جو ہے اسے فالو نہ کرے. دیکھو بچے سے تو ہمارا روحانی تعلق ہوتا ہے نا. بچہ تو پیدا ہوتے ہی اسے پتہ چل جاتا ہے یہ میری ماں ہے, اس سے چمٹتا ہے. تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اسے روتا ہے, اسے دیکھ کے اس کی آنکھوں میں شناسائی ہوتی ہے. وہ شناسائی جو ہے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں, اور جیسے جیسے ہم سمجھیں گے وہ بہتر ہوتا جائے گا. لیکن ایک بار وہ جو تہذیبوں کی جنگ ہے اس میں یقیناً ہم اس یلغار میں ہیں. سارا کچھ جو ہے باہر کا, اچھا باہر والے اس سے نکلتے جا رہے ہیں, ہم جو ہیں اس میں دھنستے جا رہے ہیں. میں باہر جاتا ہوں, میں نے تو نہیں دیکھا اتنا کہ کسی بھی گھر میں بچہ مسلسل موبائل پہ بیٹھا ہو, نہیں, کوئی نہ. اس کے ٹائمنگ ہے, وہ اپنی وہ کرتا ہے اپنا, کوئی مووی دیکھنی ہے, کوئی کتاب پڑھنے کا وقت ہے کتاب پڑھے گا, موبائل کا وقت ہے موبائل کرے گا. یہ نہیں کہ ہر وقت ہی وہ موبائل پہ ہے. اب تو یہ ہے نا کہ بچوں کو کہا جائے موبائل کیوں اٹھایا, جی ہوم ورک دیکھ رہے ہیں. اب ماں باپ کیا کہیں گے کہ ہوم ورک نہیں دیکھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں تھوڑا تھوڑا کر کے بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں بہت پر امید ہوں, بس آپ کوشش کرتے رہیے اور انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کہتے تھے کہ جی الٹیمیٹ کوالٹی رہ جانی ہے, وقت خود فلٹر کرتا جاتا ہے. صحیح. آخر میں ہر دور میں کچھ 4-5 شاعر رہ گئے, 4-5 نظر نگار رہ گئے, یہی ہوتا ہے. اور جی اب بس اب ہم چاہیں گے کہ جتنا ہم سن سکیں شاعری عباس صاحب کی, وہ ہماری سماعت کے لیے چلیں کچھ چیزیں میں پیش کر دیتا ہوں. اور پانی ہاں منگوا دی. پانی اب لائیں.
जग लें या बोतल लें तो बोतल का ज़माना है। कुछ शेर मैं पेश कर रहा हूँ। ये हम जो शहर के पास अपना गांव बेचते हैं, ये हम जो शहर के पास अपना गांव बेचते हैं, यकीन कीजिए हाथ और पाँव बेचते हैं। ये हम जो शहर के पास अपना गांव बेचते हैं, यकीन कीजिए हाथ और पाँव बेचते हैं। ये तुम जो मुझसे मोहब्बत का मोल पूछते हो, ये तुम जो मुझसे मोहब्बत का मोल पूछते हो, तुम्हें ये किसने कहा पेड़ छाँव बेचते हैं। ये तुम जो मुझसे मोहब्बत का मोल पूछते हो, तुम्हें ये किसने कहा पेड़ छाँव बेचते हैं। वो पहले काटते हैं पाँव चलने वाले के, वो पहले काटते हैं पाँव चलने वाले के, फिर उस गरीब को लकड़ी के पाँव बेचते हैं। वो पहले काटते हैं पाँव चलने वाले के, फिर उस गरीब को लकड़ी के पाँव बेचते हैं। उन पे छोड़ा था हमें जो भी इनायत करते, उन पे छोड़ा था हमें जो भी इनायत करते, किस लिए मांग के हम अज्र को उजरत करते। उन पे छोड़ा था हमें जो भी इनायत करते, किस लिए मांग के हम अज्र को उजरत करते। एक तुम ही न चले साथ हमारे वरना, एक तुम ही न चले साथ हमारे वरना, वो भी चल पड़ता अगर पेड़ की मिन्नत करते। एक तुम ही न चले साथ हमारे वरना, वो भी चल पड़ता अगर पेड़ की मिन्नत करते। और दादो तहसीन ने हमको न कहीं का छोड़ा, होते बेदाद तो हम शेर पे मेहनत करते। दादो तहसीन ने हमको न कहीं का छोड़ा, होते बेदाद तो हम शेर पे मेहनत करते। इसीलिए तो किसी को बताने वाला नहीं, इसीलिए तो किसी को बताने वाला नहीं, कि तेरा मेरा ताल्लुक़ ज़माने वाला नहीं। इसीलिए तो किसी को बताने वाला नहीं, कि तेरा मेरा ताल्लुक़ ज़माने वाला नहीं। खिले हैं फूल भी हुज्जत तमाम करने को, खिले हैं फूल भी हुज्जत तमाम करने को, तुम्हारे बाद कोई मुस्कुराने वाला नहीं। खिले हैं फूल भी हुज्जत तमाम करने को, तुम्हारे बाद कोई मुस्कुराने वाला नहीं। ये जान लो कि जो दावा करे फ़कीरी का, ये जान लो कि जो दावा करे फ़कीरी का, वो आस्तीन से है आस्ताने वाला नहीं। ये जान लो कि जो दावा करे फ़कीरी का, वो आस्तीन से है आस्ताने वाला नहीं। और पलट के आ ही गए हो तो इतना ध्यान रहे, पलट के आ ही गए हो तो इतना ध्यान रहे, तुम्हारा दोस्त हूँ लेकिन पुराने वाला नहीं। पलट के आ ही गए हो तो इतना ध्यान रहे, तुम्हारा दोस्त हूँ लेकिन पुराने वाला नहीं, पुराने वाला नहीं। इसीलिए तो हमारा निशाना बनता है, इसीलिए तो हमारा निशाना बनता है, हमारे सामने आकर ज़माना बनता है। इसीलिए तो हमारा निशाना बनता है, हमारे सामने आकर ज़माना बनता है। हमारे जिस्मों की ईंटें लगाई जाती हैं, हमारे जिस्मों की ईंटें लगाई जाती हैं, हमें ठिकाने लगाकर ठिकाना बनता है। हमारे जिस्मों की ईंटें लगाई जाती हैं, हमें ठिकाने लगाकर ठिकाना बनता है। तुम्हारी राय में जो मोतबर ज़्यादा है,
تمہاری رائے میں جو معتبر زیادہ ہے، زیادہ کیوں نہیں لگتا اگر زیادہ ہے؟ تمہاری رائے میں جو معتبر زیادہ ہے، زیادہ کیوں نہیں لگتا اگر زیادہ ہے؟ نہ جانے کون سا درجہ ہے یہ فقیری کا، نہ جانے کون سا درجہ ہے یہ فقیری کا، کہ مجھ میں آدمی کم اور شجر زیادہ ہے۔ نہ جانے کون سا درجہ ہے یہ فقیری کا، کہ مجھ میں آدمی کم اور شجر زیادہ ہے، تو مان لیجئے میں مستحق زیادہ ہوں، تو مان لیجئے میں مستحق زیادہ ہوں، تمہارے پاس محبت اگر زیادہ ہے، تو مان لیجئے میں مستحق زیادہ ہوں، تمہارے پاس محبت اگر زیادہ ہے، تو اپنے بخت کا مجھ سے مقابلہ مت کر، تو اپنے بخت کا مجھ سے مقابلہ مت کر، کہ میرے پاس یہ کشکول بھر زیادہ ہے۔ تو اپنے بخت کا مجھ سے مقابلہ مت کر، کہ میرے پاس یہ کشکول بھر زیادہ ہے۔ اسی لیے تو ہیولے دکھائی دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں کوئی اور گھر زیادہ ہے، اسی لیے تو ہیولے دکھائی دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں کوئی اور گھر زیادہ ہے۔ تو پرندوں سے لدی شاخ بنا لے مجھ کو، تو پرندوں سے لدی شاخ بنا لے مجھ کو، زندگی اپنی طرف اور جھکا لے مجھ کو۔ تو پرندوں سے لدی شاخ بنا لے مجھ کو، زندگی اپنی طرف اور جھکا لے مجھ کو۔ مانتا ہوں کہ مجھے عشق نہیں ہے تجھ سے، مانتا ہوں کہ مجھے عشق نہیں ہے تجھ سے، لیکن اس وہم سے اب کون نکالے مجھ کو۔ مانتا ہوں کہ مجھے عشق نہیں ہے تجھ سے، لیکن اس وہم سے اب کون نکالے مجھ کو۔ ایک معصوم سی تتلی کو مسلنے والے، ایک معصوم سی تتلی کو مسلنے والے، تو دیتا تھا حدیثوں کے حوالے مجھ کو۔ ایک معصوم سی تتلی کو مسلنے والے، تو دیتا تھا حدیثوں کے حوالے مجھ کو۔ بس میرا خیال بہت نہیں، وہ ضرور سنا کون دیں، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا۔ پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے۔ ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت، لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ دل پر پانی پینے آتی ہیں امیدیں، دل پر پانی پینے آتی ہیں امیدیں، اس چشمے میں زہر ملایا جا سکتا ہے۔ دل پر پانی پینے آتی ہیں امیدیں، اس چشمے میں زہر ملایا جا سکتا ہے۔ یہ مہتاب، یہ رات کی پیشانی کا گھاؤ، ایسا زخم تو دل پر کھایا جا سکتا ہے۔ مجھ گمنام سے پوچھتے ہیں فرہاد و مجنوں، عشق میں کتنا نام کمایا جا سکتا ہے۔ آج کی اس قدر خوبصورت اور روح پرور نشست کے لیے ہم سب آپ کے لیے بہت شکر گزار ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ تخلیقی سفر وقت گزرنے کے ساتھ اور بڑھاتا جائے، اور ہم اور ہماری نسل اور آنے والی نسلیں آپ کی خوبصورت شاعری سے محظوظ ہوتی رہیں، اور یہ نام ہمارے ادب کے اندر ایک روشن ستارے کی طرح جگمگاتا رہے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ میں آپ کا بہت شکریہ۔